بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آلو اپنے فوائد کے اعتبار سے دنیا کی مفید ترین سبزیوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متوازن غذا میں ہمیشہ آلو کو شامل رکھا جاتا ہے۔ غذائیت کے معاملے میں آلو کتنا بھرپور ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پکے ہوئے آلو کا صرف 1 کپ لیا جائے تو اس میں 161 کیلوریز کے ساتھ ساتھ وٹامن B6، پوٹاشیم، تانبا، وٹامن C، میگنیز، فاسفورس، فائبر اور وٹامن B3 کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ 29% کاربوہائیڈریٹ اور 8.5% پروٹین ان کے علاوہ ہیں۔ وٹامن، پروٹین اور معدنیات پر مشتمل یہ تمام غذائی اجزاء صرف عام لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غذائی ماہرین کے نزدیک بھی آلو کو پسندیدہ ترین سبزی کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے آلو کے غذائی فوائد کی فہرست بہت لمبی ہے۔ مثلاً اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کی نشوونما بہتر بنانے کے لیے انہیں روزانہ تھوڑی مقدار میں ابلے ہوئے آلو ضرور کھلانے چاہیے۔ خاص طور پر وہ بچے جو کمزور ہوں، انہیں روزانہ آلو کھلانے پر کمزوری ختم کی جا سکتی ہے۔ ابلا ہوا آلو بغیر نمک کے کھایا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر روزانہ اچھی مقدار میں پانی پینے کے ساتھ ساتھ آلو کی مناسب مقدار بھی کھانے میں شامل رکھی جائے تو گردوں کی بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں یہ دعوے بھی موجود ہیں کہ آلو کھانے سے گردے کی پتھریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کسی سائنسی مطالعے سے اس بات کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت میں بھی آلو کا استعمال مفید رہتا ہے۔ ایکزیما اور جلی ہوئی جلد پر آلو کا رس لگانے سے بھی ایکزیما اور کھال جلنے کے نشان بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ کھال بھی محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ آلو کے منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں گرم مسالے کے ساتھ استعمال کیجیے۔ طب مشرق میں آلو کو سرد اور خشک تاثیر کی حامل سبزی بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلو کو چھلکوں سمیت ابال کر کھانا اسے سالن میں پکا کر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ البتہ روزانہ 250 گرام سے زیادہ آلو کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آلو استعمال کرتے وقت یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے قبض کے دوران یا کمزور معدے کی صورت میں آلو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس کا زیادہ استعمال معدے میں گیس بھی پیدا کرتا ہے۔ زیادہ آلو کھانے سے سینے پر بلغم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شوگر کے مریضوں کو بطور خاص آلو کھانے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کی بڑی مقدار ہوتی ہے جس سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ حکیم صاحبان کی رائے میں آلو کھانے سے گٹھیا کی مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فیصل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔